لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں و معزز سامعین، امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ چل رہا ہے. بعد انتقال ہمارے اوپر ان کے کیا حقوق ہیں؟ تو کچھ حقوق آپ کو کل بتا دیے تھے اور کچھ حقوق اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. اس کو بغور سماعت فرمائیں، ویڈیو آخر تک ضرور سنا کریں. یہ دینی باتیں ہیں، اسی لیے میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، یہ قدم اٹھایا کہ میں اپنے اسلامی بھائیوں تک کچھ دینی باتیں پہنچاتا رہوں. اپنے یار دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو بنے گی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی. تو 3 حقوق جو تھے آپ کو بتا دیے تھے کہ بعد انتقال ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ. اب چوتھا حق جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. نمبر 4، ان پر کوئی قرض ہو اس کے ادا کرنے میں حد درجے کی جلدی و کوشش کرنا. ان کا اگر کوئی قرض ہے تو پوری کوشش کرے اور جتنا جلدی ہو سکے ادا کرے. یہ نہیں کہ یار ابا ختم ہو گئے تو ہم قرض کیوں دیں. ابا نے لیا تھا، کسی کا قرض ہے تو اسے کہتے ارے ابا نے لیا تھا، ابا جانے ہمیں کوئی پتہ نہیں. نہیں، باپ نے لیا تھا تو باپ نے ہمارے لیے لیا ہوگا. باپ گھر میں ہی خرچ کر دیتا ہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. باپ کا قرض ادا کرنا چاہیے اور اپنے مال سے ان کے قرض ادا ہونے کو دونوں جہان کی سعادت سمجھنا، یعنی نیک بختی سمجھنا. آپ قدرت نہ ہو تو اور عزیزوں قریبوں پھر باقی اہل خیر سے اس کی ادا میں امداد لینا. نمبر 5، ان پر کوئی فرض رہ گیا ہو تو بقدر قدرت اس کی ادا میں سعی بجا لانا، یعنی کوشش کرنا. حج نہ کیا ہو تو خود ان کی طرف سے حج کرنا. اگر اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہے ہمیں اور ہمارے ماں باپ بغیر حج کیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے حالات نہیں تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی طرف سے جو ہے ہم حج کریں یا حج بدل کرا دیں، کسی اور کو ان کے بدلے بھیج دیں. زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ ان پر رہا ہو تو اسے ادا کرنا. نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دینا. وعلیٰ ھذا القیاس، ہر طرح ان کی برات ذمہ میں جد و جہد کرنا. نمبر 6، انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو حتی الامکان اس کے نفاذ میں سعی کرنا، یعنی کوشش کرنا. اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے اوپر بار ہو، یعنی بوجھ محسوس ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی ان کی وصیت پوری کرے. مثلاً وہ نصف جائیداد کی وصیت، آدھی جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے. کوئی اجنبی تھا یا کوئی عزیز تھا، وارث نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے لیے وصیت کر دی آدھی جائیداد کی، تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان نافذ نہیں. یعنی مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ کسی کے لیے اگر ہم وصیت کرنا چاہتے ہیں تو تہائی مال سے زیادہ کی نہیں کر سکتے، تہائی مال کی کر سکتے ہیں، 3 حصوں میں 1 حصے کی. اور اگر وارثان اجازت دے دیں جو وارث ہیں تو جتنی کی چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بغیر اجازت کے تہائی مال میں وصیت کر سکتے ہیں. اب کسی کے باپ نے آدھے مال کی وصیت کر دی، آدھی جائیداد کی وصیت کر دی، تو اگرچہ یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، صرف تہائی مال میں وصیت جاری ہوگی، لیکن حکم کیا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ان کی وصیت کو پورا کرے، ان کی آدھی وصیت کو خوشی خوشی جو ہے مان لے کہ میرے باپ نے جو وصیت کر دی وہ مجھے منظور ہے، راضی اور خوش ہو جائے. نمبر 7،
ان کی قسم بعد مرگ بھی سچی ہی رکھنا، یعنی موت کے بعد بھی سچی ہی رکھنا۔ مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا، یا فلاں سے نہ ملے گا، یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ نہیں ہیں، ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، اب وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کی قسم کا کوئی خیال نہ کرے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا ویسا ہی پابند رہے، جیسا ان کی زندگی میں رہتا تھا، جب تک کوئی حرج شرعی مانع نہ ہو۔ یعنی شرعی حرج ہے اگر کوئی تو الگ بات ہے، اور کچھ قسم ہی پر موقوف نہیں، ہر طرح امور جائزہ میں، یعنی جو بھی جائز امور ہیں اس میں بعد مرگ بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا، جس کو وہ اپنی زندگی میں اچھا سمجھتے تھے وہ کام کرے، بعد مرگ بھی وہ کام کرے، اور جس چیز سے وہ نفرت و کراہیت کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد بھی وہ کام نہ کرے۔ نمبر 8، ہر جمعے کو ان کی زیارت کے لیے جائے، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، اور وہاں سورہ یاسین شریف پڑھے، اور ایسی آواز سے پڑھے کہ وہ سن لیں، بہتر یہ ہے کہ وہ اتنی آواز سے پڑھے وہ سن لیں، اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے، راہ میں جب بھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ کے نہ گزرے۔ ہر جمعے کو، اور جمعے کو نہ ہو سکے تو جمعرات کو، اور جمعرات کو بھی نہ ہو سکے تو پیر کو، ہفتے میں ان دنوں میں جانا زیادہ بہتر ہے، انہیں مبارک دن ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب قبرستان جائیں تو وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور جو بھی ہمیں قرآنی آیات یاد ہیں، الحمد شریف وغیرہ، آیت الکرسی وغیرہ، ان کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ثواب پہنچائیں۔ ہاں، اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اگر کسی کے ماں باپ کی یا عزیز کی قبر بیچ قبرستان میں ہو اور وہاں تک جانا چاہتا ہے تو اسے قبروں پہ ہو کے جانا پڑے گا، کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی پہلے سے کوئی چھٹا ہوا راستہ ہوتا ہے تو اس پر تو چل کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ویسے ہی راستہ بنا لیا، کچا راستہ بنا لیا، اور اس پہ جو ہے قبریں ہیں، قبروں کا امکان ہے کہ قبریں ہو سکتی ہیں، تو اس راستے پر بھی چل کر نہ جائے جو پہلے سے ہی چھٹا ہوا ہے، جب سے قبرستانوں کی جگہ چھوڑی گئی ہے تب سے وہ راستہ چھٹا ہوا ہے، تو اس پہ کو چل کر جا سکتا ہے۔ اگر یہ راستہ نہ ہو اور اسے قبروں پہ ہو کے جانا پڑے گا تو حکم یہ ہے کہ باہر ہی سے فاتحہ پڑھے، ہاں، قبر تک نہ جائے۔ کیوں کہ کسی مومن کی قبر پر پیر رکھنا، قبروں پہ چلنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 9، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرتا رہے۔ نمبر 10، ان کے دوستوں سے دوستی نبھاتا رہے، ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام کرے، ان کا ادب و احترام کرے، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے۔ نمبر 12، سب میں سخت تر، عام تر اور مدام تر یہ حق ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے، نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا دمکتا رہتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے دل پر صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں تکلیف پہنچائے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے، ہمارے اکابرین کی قبروں میں ہمیشہ نور و سرور پہنچائے کہ وہ قادر ہے اور ہم عاجز و غنی ہیں، اور ہم عاجز ہیں، وہ غنی ہے اور ہم محتاج ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔